الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ علم کی کہکشاں لیے حاضر ہیں۔ نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات۔ حضرت سیدنا ابو الفضل ابن زیرک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس خراسان سے ایک عاشق رسول آیا اور کہنے لگا کہ میں مسجد نبی میں حاضر تھا اور مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، سر کی آنکھیں بند ہوئی، سر کی آنکھیں بند تو ہوئی مگر دل کی آنکھیں کھل گئی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے کہ جب تو ہمزان جائے تو ابو الفضل ابن زیرک کو میرا سلام کہنا۔ وہ شخص، وہ عاشق رسول عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمزان جاؤں اور ابو الفضل کو آپ کا سلام پیش کروں؟ یا رسول اللہ، ابو الفضل پر یہ شفقت، یہ مہربانی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ روزانہ 100 بار مجھ پر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کریں۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کی کہکشاں سلسلے میں ہم ایک پرٹیکولرلی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ بھی ہمیں بتانا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ الحمدللہ کئی عاشقان رسول سائر مدینہ سفر حج کی تیاری کر رہے ہیں اور کئی سفر پر روانہ بھی ہو چکے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑی قربانی کے بعد بڑے دور دراز سے یہ سفر اختیار کیا جاتا ہے۔ لاکھوں روپے کا خرچ کرتے ہوئے اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، اپنی دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر ہم یہ سفر اختیار کرتے ہیں، مگر اس سفر کی کیا تقاضے ہیں، اس سفر کے کیا تقاضے ہونے چاہیے، اس سفر میں ہمیں کیا احتیاطیں برتنی چاہیے، کس طریقے سے اس سفر کو کرنا چاہیے تاکہ ہمارا یہ حج مبرور ہو جائے۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے حج مبرور۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد شفیق اتاری مدنی یہ بھی ہوا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ہم جائیں گے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ سفر حج کس طریقے سے سفر کرنے پر یہ حج جو ہے وہ مبرور ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج بہت عظیم عبادت ہے۔ ارکان اسلام میں سے جو 4 رکن شہادت یعنی ایمان کے بعد بیان کیے جاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حج وہ فریضہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے حج کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں دیا۔ ٹھیک۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حج کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، صحیح، اس کی فرضیت کو بھی بیان فرمایا کہ کون کس پر لازم ہو جاتا ہے، صحیح، اور اس کے ثواب اور درجوں کو بھی بیان فرمایا۔ صحیح۔ اس میں بطور خاص حج مبرور کا تذکرہ فرمایا گیا، صحیح، کئی مقامات پہ۔ بلکہ حاجی کے لیے ترغیب بھی یہی ہے کہ وہ دعا بھی مانگے، اللہم اجعلہ حجا مبرورا، اے اللہ اس حج کو مبرور بنا دے، صحیح، وسعیا مشکورا،
وذنبا مغفورا، سبحان اللہ، میری یہ صحیح بھی قبول ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ حاجی یہ دعا مانگتا رہے، صحیح، اور کعبے کے ارد گرد بھی جب مختلف رکنوں پہ پہنچتا ہے تو مختلف دعائیں ہیں، اور یہ دعا بطور خاص اس کے لیے ہے کہ وہ اپنے حج کے مبرور ہونے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے۔ صحیح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ عمل افضل ترین عمل کون سا ہے، صحیح، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ صحیح، پوچھا گیا اس کے بعد، تو ارشاد فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ پوچھا اس کے بعد، تو ارشاد فرمایا گیا حج مبرور کرنا۔ صحیح، ایک اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ سے عمرہ تک گناہوں کا کفارہ ہے ان گناہوں کا جو درمیان میں آتے ہیں، صحیح، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حج مبرور اس کی جزا نہیں ہے مگر جنت، صحیح، یعنی اس کی جنت ہی جزا ہے، اللہ یہ جنت جزا عطا فرمائے گا۔ صحیح، اور افضل ترین اعمال کو ایک اور روایت میں بیان کرتے ہوئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور اور مبرور عمرہ، اس کا تذکرہ فرمایا۔ مبرور یہ کسے کہتے ہیں؟ بیسک تو اس کی کئی تعریفات بیان فرمائی گئی کہ مبرور کسے کہتے ہیں۔ ویسے عام طور پہ عام فہم وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، جس پر اللہ کی طرف سے انعامات اور آدمی کو ملے، اور وہ حج اب ان کی مختلف تقاضے ہیں، ظاہر ہے کہ آدمی یہ کیسے حج مبرور حاصل کر سکتا ہے، اسے کیسے پتہ لگے کہ آیا میں نے جو حج کیا ہے وہ حج مبرور بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہر چیز کی شریعت مطہرہ میں ایک تو شریعت کی طرف سے شرائط اور اصول و ضوابط بیان کیے گئے۔ صحیح، اب آدمی اگر وہ عمل کرتا ہے تو اس کے بعد وہ خود ہی اس کو پتہ، یعنی پہلی بات یہ کہ جو شریعت کا مجھ سے تقاضا تھا وہ میں نے پورا کیا یا نہیں کیا ہے۔ صحیح، حج پہ مبرور کا تعلق جو ہے، کئی معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق حج پہ جانے سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 حج کے دوران، صحیح، نمبر 3 حج کے بعد۔ صحیح، یعنی یہ 3 طرح کے اس کے ہم کہیں گے کیٹیگری بنا لیتے ہیں۔ تو پہلا وہ کہ جو حج پہ جانے سے پہلے اس کو تقاضے پورے کرنے حج کے۔ صحیح، اب اس کے لیے کیا ہے حج پہ جانے سے پہلے کہ آدمی جو حج کر رہا ہے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ صحیح، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہی بیان فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صحیح، اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، صحیح، اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر ہے، یعنی گویا کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ انہیں بیان فرما رہا ہے وَلِلَّهِ، یہ اللہ کے لیے یہ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے لیے ایسے چادروں کو جو ہے وہ زیب تن کیے ہوئے ہیں اور لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ تو یہ نکلے ہیں، مہمان بنے ہیں، تو کس کے بنے ہیں؟ یہ اللہ کے گھر کے مہمان اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بیسک ہے کہ آدمی کی نیت کے اندر حج مبرور کی واضح ترین نشانی اور علامت یہ بیان کی گئی کہ آدمی اس کے اندر اخلاص پائے، صحیح، یعنی اس کو نمود و نمائش کے طور پہ نہ ہو۔ ایک حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مالدار لوگ، اغنیاء لوگ وہ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے، اللہ اکبر، اور درمیانے طبقے کے لوگ وہ تجارت کے لیے حج کریں گے، اور فرمایا کہ قراء ایسے ہوں گے جو قرآن سنانے کے لیے حج کریں گے، صحیح، فقراء ایسے ہوں گے جو مانگنے کے لیے حج کریں گے، بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے۔ تو یعنی ہم خود اس معیار کے اندر اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم اچھی کہاں طرح دیکھ سکتے ہیں۔ کئی ایسے مالدار ہوتے ہیں جو بار بار جاتے ہیں، جانا بھی ہوتا ہے، وہ چاہے رمضان شریف نے عمرہ کرنے کی سعادتیں پائیں یا حج کے لیے جائیں، لیکن یہ قطعاً نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں تھوڑا سا چینج لے آؤں، کوئی سیر و تفریح کے لیے، کوئی اس لیے میں جا رہا ہوں، بلکہ وہ عمل محض اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ مگر معذرت کے ساتھ مفتی صاحب، ابھی اس وقت ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہے، پچھلے دنوں میں بیرون ملک میں تھا تو اسی ٹاپک پر گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے ہمارے جو ان کا اپنا جو بزنس تھا وہی بزنس کرنا ہے تو اس میں ایک اسٹیٹس ہے، آپ نے ہر سال عمرے کے لیے جانا ہے، پوری فیملی کو لے کر جانا ہے، اگر آپ نہیں گئے
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا, آپ کو مال ادھار نہیں ملے گا. مطلب یہ ایک باقاعدہ ایک بزنس کی نیڈ ہو گئی ہے کہ آپ نے ہر سال رمضان المبارک اپنی فیملی کے ساتھ یہ وہاں پر گزارنا ہے. یہ اگر نہ ہوا تو پھر آپ کاروبار میں اچھے انداز سے نہیں پہچانے جائیں گے. اسے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو آدمی جا رہا ہے نیت تو اس کے دل کے ارادے ہیں, ٹھیک ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں حج کے دنوں میں اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں. صحیح. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ باقاعدہ حج کے بورڈ بھی نمایاں کرتے ہیں گھروں کے اندر, اور لوگ دعوتیں بھی ہوتی ہیں عظیم الشان, اس کے بھی انتظامات کیے جاتے ہیں. بالکل. حج مبارک کے بڑے بڑے بورڈ آویزاں کیے جاتے ہیں. حج کا بہت چرچا بھی ہوتا ہے. تو ہم تو کسی کے دل کے اوپر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے اس لیے کیا ہے, لیکن جو جا رہا ہے اس کو خود ہی سوچنا ہے کہ وہ اس کا یہ عمل اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کو دکھانا. ہم کسی پر کلام کرنے کی پوزیشن نہیں رکھتے, یوں ہم اس کے دل پر حکم نہیں لگا سکتے. لیکن بعض ایسے قرائن اور ایسے انداز واضح ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو یہ سوچنے پر بھی جو ہے وہ گویا کہ مجبور کر دیتے ہیں. صحیح. لیکن اس طرح کی ہمیں علامات بھی نہیں اختیار کرنی چاہیے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں پر کوئی اس طرح کی بدگمانی نہ کریں. اچھا, تو پہلی بات نام کے لیے نہ ہو, نمود و نمائش کے لیے نہ ہو, نمود و نمائش کے لیے نہ ہو, اللہ کے لیے ہو. صحیح. اور وہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کے ہاں کھانے کے لیے پہنچے تو انہوں نے کہا بھئی وہ برتن, حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری دفعہ میں حج میں جو ہے نا وہ, تو کہا کہ ایک جملے میں 2 حج ضائع. اللہ اکبر. اللہ. بزرگوں کا تو اس طریقے سے یہ ان چیزوں کے تقاضے ہوتے تھے کہ نیکی کی تو اب اس کو بچانا ہے, محفوظ رکھنا ہے, دکھاوے اور ریاکاری سے بچنا ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ حج جس طریقے سے اللہ کا اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس کو ویسے ہی بجا لانا, یعنی اس شریعت مطہرہ کے مطابق اس کو کرنا یہ لازمی ہے ہم پر. صحیح. یہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں, وہ دیکھا دیکھی پڑھ رہے ہیں, یعنی کس لوگوں کو دیکھتے ہوئے شروع سے نماز دیکھی, وضو یوں ہوتا ہے اور نماز یوں پڑھتے ہیں, تو وہ نماز اسی طرح ہی چل رہی ہوتی, باقاعدہ اس کا علم حاصل, باقاعدہ علم نہیں سیکھا ہوتا, باقاعدہ پتہ نہیں ہوتا. حج کا بھی کچھ معاملہ ایسے ہی ہے, تیاری کرتے ہیں تو 1 سال پہلے, بلکہ 2 3 سال پہلے بھی پلان بناتے ہیں. بعض تو ایسے جمع پونجی کرتے ہیں, بڑی پوری زندگی کی اپنی جمع پونجی خرچ کر کے وہ سفر حج پر جاتے ہیں, لیکن اس کی معلومات یا اس کی تعلیم لے کر نہیں جاتے کہ کس انداز سے. اس کی تیاری بہت ہوتی ہے. بعض اوقات سامان کی تیاری ہے, اعزا اقربا ان سے مشورے, پرانے حاجی صاحبان سے مشورے, اس طرح کی ساری چیزیں ہو جاتی کہ کرنا کیا ہے, یہ وہ معاملات. لیکن یہاں یہ ہے کہ کرنا کیا ہے یہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو نہیں کرنا وہ بھی جاننا ہمیں ضروری ہے کہ کہیں ہم وہ نہ کر بیٹھیں کہ جو حج کے اندر جو بعض چیزیں حرام ہیں. اب آدمی احرام کی حالت میں آیا ہے تو اس کو یہ معلومات تو ہوں جو حرام چیزیں وہ عام طور پہ معمولات زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. صحیح. یعنی وہی وہ چیزیں جو روزہ رکھا ہے تو کھانا پینا اس پہ حرام ہے کہ روزہ بچانا ہے اس سے اس کو. صحیح. تو اب یہ کھانا پینا ہمارے عام معمول میں شامل ہے. صحیح. تو ہم اس سے ہم بچتے ہیں. بالکل صحیح. تو اب احرام جب ہم احرام کی چادریں لیتے ہیں تو اب کیا ہے کہ احرام کی نیت کی یہ احرام محرم ہو گئے, تو اب وہ سارے ان چیزوں سے بچنا ہے اپنے آپ کو کہ جو آدمی کو کہیں ایسا نہ ہو حرام کے اندر ڈالیں, کئی ایسی جو مکروہات ہیں, تو ان چیزوں سے بچنا ہے. تو یہ علم ہونا بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں حج پہ نظر آئیں گے, ملیں گے اور یہ کہیں گے کہ اللہ معاف کر دے گا. اللہ ٹھیک ہے, اللہ معاف فرمانے والا ہے. یہاں حالانکہ بڑا محتاط رہنا چاہیے آدمی کو کہ جب حرم کعبہ میں پہنچ گیا وہاں غلطیاں کرے اور اس کے بعد یہ کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے, اللہ ہی معاف فرمانے والا ہے. بے شک, لیکن یہ حکم بھی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اس کی اتباع کرنا, فرما برداری کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جب آپ نے حج کیا تو لوگوں سے یہی ارشاد فرما دے کہ خذوا عنی مناسککم, مجھ سے لے لو اپنے مناسک, سیکھ لو مجھ سے اپنے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان آپ سے وہ مناسک کی ادائیگی سیکھتے, وہ تعلیم حاصل کرتے, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم اس طریقے سے فرما رہے ہیں, یعنی بتایا, شارحین نے لکھا جیسا کہ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے, تعلیم دی جاتی, ویسے آپ ایک ایک حج کے جو ہے وہ مناسک کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ یوں ان کو بیان فرما رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی اہم چیز ہے
جب لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ حج کو کس انداز سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات ریاکاری سے بچنا. صحیح. حج کو کرنا ویسے جیسے اللہ کا حکم ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اللہ کی بھی تعلیم، حکم یہی ہے. کیا ہے کہ آدمی حج کے لیے جا رہا ہے تو اس کا زیادہ راہ وہ حلال ہو. صحیح. وہ حرام ذریعے سے نہ ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی قبول فرماتا ہے. صحیح. حدیث پاک میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا. اور یہ خرچ اللہ کی راہ میں خرچ ہے. گویا یہ حاجی جس کام کے لیے جا رہا ہے تو اب اس کے لیے کہا گیا کہ جو مال حرام کو لیتا ہے اور وہ مال حرام کو لے کر پھر وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اس کو آگے سے کہا جاتا ہے لا لبیک ولا سعدیک. کوئی لبیک نہیں تیری، نہ تیرے لیے کوئی خوشخبری ہے، اور تیرا حج جو گیا وہ گناہوں سے بھرپور ہے. تیرا حج مبرور نہیں ہے. اور جو حلال لے کر جاتا ہے اس سے کہا جاتا ہے تیری سواری بھی حلال ہے، تیرا کھانا پینا بھی حلال ہے، تیری یہ لبیک بھی قبول ہے، تیرا حج بھی مبرور ہے. اس کو منادی فرشتہ یہ کہتا ہے. تو حج مبرور کی اہم ترین شرط یعنی یہ دو باتیں مقدم میں. اب اس کے بعد یہ حکم ہے کہ ہم حلال خرچ کرتے ہوئے اس راہ کی طرف چلیں. یہ بہت اہم جز ہے حج کا. یعنی اس کے اندر خرچ گو تو وہ حلال ہی پیسہ خرچ گو. حرام خرچ کرنے کے بعد یہ امید رکھنا کہ اب یہ میں حج بھی ہو گیا، نیک بھی بن گیا، مبرور بھی ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے. اور گناہگار ہوتا ہے شخص، اور پھر بالخصوص نیکی کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. مصعب کوئی آسان ایسا طریقہ بتا دے کہ کس طریقے سے ہم حج کے معاملات جو ہے وہ سیکھ سکیں. اس کا کوئی ایسی کوئی کتاب کی رہنمائی فرما دیں جس سے ہم یہ حج جو ہے وہ ہمارا آسان ہو جائے، ہمیں پتہ لگ جائے کہ کس انداز سے ہم نے یہ حج کرنا ہے. اچھا، امیر علیہ سنت کی کتاب ہی رفیق الحرمین ہے. اس کو اپنا ساتھی بنا لیں. رفیق ہے حرمین کا اور ایسا واقعی ساتھی ہے. صحیح. کہ ایک ایک چیز کو ترتیب سے جو بیان کیا گیا ہے، قدم قدم پر رہنمائی اس میں آپ کو مل جائے گی. گویا کہ رہنمائی بھی ہے، فضیلتیں بھی ہیں، ترغیب بھی ہے، احتیاطیں بھی ہیں. صحیح. اس کو اپنا جو ساتھی بنا لے گا تو کئی چیزوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا. کم از کم ان گناہوں سے بچنے کا تو اس کا ذہن بن جائے گا، یا کم از کم یہ رہنمائی تو اس کو ضرور مل جائے گی کہ یہ کام غلط ہے، یہاں پہ یہ کام نہیں کرنا. تو اس کتاب کو ضرور لیں. ابھی یہ اینڈرائیڈ میں اپلیکیشن جو حج کے حوالے سے ہے تو وہ اپلیکیشن بھی ہے. جو یہ استعمال کرتے ہیں، اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، وہ اس اپلیکیشن کو لیں. تو یہ کہ قدم قدم یہ ہے کہ جو سیکھنا چاہے ان کے لیے بہت سارے ذرائع موجود ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر سفر اختیار کر رہے ہیں تو وہ سیکھ کر کریں، سمجھ کر کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے آپ کی کال کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ علم کی کہکشاں میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک شخص مالی طور پر غریب ہے، اس کو کوئی دوسرا شخص حج کے لیے بھیج دیتا ہے، تو کیا اب اس شخص کا حج فرض ادا ہو گیا، یا پھر جب یہ دوبارہ مالدار ہوگا کبھی تو اس وقت پھر اس کو حج پہ جانا فرض ہوگا؟ مفتی صاحب سے یہ بھی ایک سوال ہے، جس شخص نے پہلے کبھی حج نہیں کیا اس شخص سے حج بدل کروانا کیسا ہے؟ جی مفتی صاحب. جو شخص مالی طور پر غریب ہے، یعنی ان کی مراد استطاعت نہیں رکھتا، کوئی اور آدمی اس کو حج کروا رہا ہے، حج بدل کے طور پر اسے رقم دے دی. نہیں، پہلی بات کوئی اور آدمی اس کو حج کرا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب بعد میں یہ امیر ہوا. صحیح. تو کیا اس پر پھر دوبارہ لازم ہو جائے گا حج، کیونکہ اس نے پہلے حج تو کسی کے پیسوں سے کیا تھا. صحیح. تو دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت نہیں ہے اور جس پر حج فرض بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی اور شخص اس کو حج پہ بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس آدمی، یہ جانے والا، یہ کس نیت سے اس حج کو ادا کر رہا ہے؟ اگر یہ مطلق حج کے طور پہ کر رہا ہے، یعنی حج کی نیت سے عام ہی جا رہا ہے، ٹھیک، تو بھی اس کا فرض ادا ہوگا. حج کا فریضہ ایک ہی بار ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور اگر یہ حج فرض کے طور پہ ہی نیت کر کے جاتا ہے کہ میں اپنا ہی حج فرض ہی ادا کر رہا ہوں، صحیح، تو بھی فرض ادا ہوگا. ٹھیک. ہاں، البتہ کوئی شخص اگر اس پر حج فرض ابھی نہیں ہوا
اور وہ کسی اور اس کو کوئی بھیج رہا ہے اور وہ خالصتاً خالص نفل کی نیت سے کر جا رہا ہے تو یہ اس کا حج نفلی ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگر بعد میں آنے کے بعد پھر اس پر اتنی طاقت استطاعت اس کو اپنے پاس آ جاتی ہے تو فریضہ حج اس پر لازم آئے گا کیونکہ ابھی اس نے اپنا حج فرض ادا کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک. باقی اگر کوئی غریب شخص بھی جا رہا ہے تو ہمارا بالکل مشورہ بھی اس میں یہی ہے، اور عموماً لوگ کرتے بھی ایسے ہیں، ظاہر ہے حج کی نیت ہی کرتے ہیں، وہ فرض حج کی نیت کریں یا عام مطلق حج کی نیت سے وہ جاتے ہیں تو اس سے فرض ہی ادا ہوتا ہے. البتہ خالصتاً نفل کی نیت کوئی کر لے گا تو پھر اس میں نفل ہوگا اور پھر اس کی وہ تفصیل ہے باقاعدہ. ہاں، حج پہ جو نہیں گیا اس کو کوئی شخص اگر حج بدل کے طور پہ بھیجنا چاہتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں. وہ جس کو بھیجنا چاہتے ہیں اس پر آیا کہ پہلے سے ہی حج فرض ہو چکا ہے یا نہیں ہوا. صحیح. یعنی بعض اوقات کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے سامنے والا کہ اس پر اپنے طور پر حج فرض ہو چکا ہے. صحیح. اس کے پاس اتنی استطاعت موجود ہے کہ حج کا فریضہ شریعت مطہرہ نے اس کو اپنا حج اس پہ لازم کر دیا ہے. ٹھیک. تو ایسے شخص کو کوئی دوسرا حج بدل کے طور پہ بھیجے تو یہ مکروہ تحریمی ناجائز ہے، ایسے کو نہیں بھیج سکتے. صحیح. اور اس پر بھی لازم ہے کہ وہ دوسروں کے سہارا یا دوسروں کی طرف نظر کر کے نہ بیٹھے کوئی مجھے اور بھیج دے حج بدل کے لیے میں چلا جاؤں. کیونکہ بعض اوقات صرف یہ ہوتا ہے کہ محض کعبے کو دیکھنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنا اسی کو ہی سب کچھ جو ہے وہ اس طرح سمجھ لیتا ہے کہ وہ ہم نے کسی طرح بھی کر لیا اب ہم فارغ ہو گئے. آپ کو ایک ایسا طبقہ ملے گا جو کہتے ہیں ہم نے عمرہ کر لیا چونکہ ہم نے دونوں جگہ دیکھ لی ہیں تو اب وہ مطمئن ہو گئے اور فارغ ہو گئے. اب بھلے ان پہ فرض حج کی شرائط پوری آتی رہے وہ حج کی طرف نہیں جاتے بعض اوقات، اور حالانکہ یہ درست طریقہ نہیں ہے. جس پر حج فرض ہے تو وہ حج فرض ادا کرنے سے ہی اس کا پورا ہوگا، بصورت دیگر نہیں ہوگا. عمرے سے حج فرض ادا نہیں ہو جاتا. ہاں، جس پر حج فرض ہی نہیں ہے اس کو کوئی حج بدل کے طور پہ بھیجنا چاہے تو یہ جائز ہے، اس کو بھیج سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص کو بھیجا جائے جو پہلے حج کر چکا ہے. کیونکہ حج بدل کے مسائل احکام یہ کچھ اور زیادہ ڈیفرنٹ ہے. اگر حج بدل بھی کروانا ہے تو باقاعدہ اس کو پہلے آپ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ کس انداز سے شریعت مطہرہ نے حج بدل کا طریقہ بتایا، اس میں اس کے انداز کیا ہیں، احکام کیا ہیں، کس کی طرف سے اس نے نیت کر کے کیا کیا احکام بجا لانے، پوری تفصیل ڈیٹیل ہے. تو اگر کوئی کسی کو بھیجتا بھی ہے تو کم از کم اس کو ضرور بھیجے کہ آپ اپنی یہ تعلیم حاصل کر لو کہ آپ ہمارے اس کے نام سے جو حج بدل کرنا ہے وہ کس انداز سے آپ حج بدل کریں گے. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال شامل کرتے ہیں کہ اپنے حج کو مبرور بنانے کے لیے وہاں پر کیا معاملات کرنے چاہیے، کس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے؟ طواف تو بندہ کرتا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ کیا ایسے معاملات کرنے چاہیے کہ حج جو ہے وہ مبرور ہو جائے؟ حج مبرور کی ایک نشانی تو یہ بیان کی گئی وہ حج جو گناہ سے خالی ہو. ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو کام ہمیں کرنے ہیں، صحیح، پھر عبادات کے معاملات ہیں ان کو بجا لانا ہے. ٹھیک. ساتھ ساتھ یہ ہے گناہوں سے بچنا، صحیح، یہ بہت ضروری ہے. صحیح. اب حج کے اندر ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ تم زیادہ راہ لو اور بہترین زیادہ راہ وہ تقویٰ ہے. آدمی تقویٰ، اللہ سے ڈرنا، خشیت، خوف یہ لے کر جائے اور ساتھ ساتھ گناہ سے بچے. یہ بہت بڑی اہم شرط ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا حج مبرور وہ ہے، بلکہ تعریف ہی اس کی وہ بیان کر دی فلا رفث ولا جدال. یعنی حج کے اندر نہ کوئی فحش گوئی ہو، نہ لڑائی جھگڑا وہ اس کے اندر کرے، نہ کوئی برائی ہو. یہ حج کے اندر یہ تمام یعنی یہ شرطیں اس کی پوری ہوں. یہ حج مبرور کی علامات کو بیان فرمایا گیا. اللہ اللہ کہ اب وہ آدمی برائی سے بھی بچے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو وہاں جاتے ہیں حرم شریف میں، جب نیکیاں اس قدر ہیں گناہوں کا معاملہ بھی دیکھیں، جہاں ثواب 1,00,000. صحیح. تو اطاعت والے کام کرنے جانا ہے وہ تو ویسے ہی بجا لانے جیسے حکم ہے، اس کے ساتھ ساتھ گناہ سے بچنا ہے.
صحیح. کسی کو اذیت دینے سے بچنا ہے، تکلیف پہنچانے سے بچنا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں ارشاد فرمایا حج مبرور کے لیے کہ کھانا کھلانا یہ حج مبرور میں بھی یہ علامت ہے. علماء نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ جب آدمی پہلے لوگ لے کے جاتے تھے تو ان کو یہ ترغیب تھی کہ کچھ کھانا اور لے کے جاؤ کہ وہاں حاجیوں کی خدمت کر سکو، صحیح. حاجیوں کو کھانا کھلا سکو. یعنی کھانا کھلانے کے پیچھے کیا ہے کہ سامنے والے کو تسکین پہنچائی، صحیح. سامنے والے سے بھوک کی تکلیف کو دور کر دیا ہے. تو یہ عمل آج کے وقت میں بھی ممکن ہے، اگرچہ ہر ایک جو جا رہا ہے ایک خاص پیکج کے تحت کھانے، بہت اعلیٰ انتظام، سب چیزیں یہ موجود ہوتے ہیں. آج کل وہ انداز نہیں ہوتا کہ آدمی اپنے ساتھ کھانا لے کر جا رہا ہے اگلی جگہ کے لیے، اگلے مقام کے لیے. لیکن پھر بھی کئی مواقع ایسے ہیں ہم کسی کو پانی پلانے والے بن جائیں، ہم کسی کو کوئی کھانے پینے کی چیز دینے والے، کسی مختصر یہ کہ تکلیف نہ پہنچائیں، اس سے ہم اذیت کو دور کرنے والے بن جائیں. تو گناہ سے بچتے ہوئے صحیح. اور ان کو ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ہم نشین دے دیں حج کے لیے، کوئی ایسا ہم سفر میرا بنا دیں. تو انہوں نے فرمایا قرآن کی تلاوت، قرآن کو لازم لے لو، پکڑ لو. یہی بہترین ہے کہ جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں کے راستے پہ چلا دے گا. یہ تمہیں جو ہے وہ تاریکیوں سے اور ظلمتوں سے نکال کر نور کے راستوں پہ چلائے گا. تو یہ قرآن کو اپنا ہم نشین بنا لو، قرآن کو اپنا دوست بنا لو، قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو. تو جو عمل کرنے وہ بھی، اور ساتھ جو عمل نہیں کرنے ان سے یہ کرتے ہوئے جب جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی بہت حج مبرور کی علامت کو. اچھا مفتی صاحب، آپ نے اپنے گفتگو میں فرمایا کہ کسی کو تکلیف دینے سے بچتے ہوئے ہم حج کریں، لیکن اب بندہ اتنے پیسے خرچ کر کے گیا ہوا ہے، کعبہ مشرفہ پہنچ بھی گیا، حجر اسود بھی سامنے نگاہوں کے سامنے ہے، حجر اسود کا بوسہ بھی لینا ہے، مگر اس بوسہ لینے میں جو جد و جہد کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کو دھکم پیل کرنی ہے، ایک دوسرے کو پچھاڑنا ہے، سبقت لے جانی ہے، میں نے بوسہ لے لینا ہے، یہ کیا کہیں گے؟ مطلب اس انداز کو کیا یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ قربان جائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے جہاں حج اسود کو بوسہ دینے کی فضیلتیں بیان فرمائی، وہاں استلام کا بھی ذکر بار بار فرمایا. یعنی جس نے اس کو بوسہ دیا یا استلام کیا، یہ شفاعت بھی کرے گا بوسہ دینے والوں کی بھی، اور جس نے اس کو استلام بھی کیا. اگرچہ اس زمانے میں اتنے نہیں تھے. صدر شلیہ رحمہ بہارشیت میں لکھتے ہیں، میں پڑھ رہا تو اس میں لکھا کہ طواف زیارت دوسرے دن کر لیا کریں کہ وہاں عموماً 50-60 لوگ کر رہے ہوتے ہیں طواف زیارت. یعنی ایک وقت وہ تھا جب آدمی اونٹوں پہ جا رہے ہیں، جب آدمی اس طریقے سے وہ سفر کر رہے ہوں، تو واقعی زائرین اس اعتبار سے کم تھے اور ہر ایک کے لیے یہ موقع بھی میسر آتے تھے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بہادر ہوں، میں نے کسی کو کونی ماری تو وہ وہاں چلا جائے گا، کسی کو میں نے دبایا تو وہ یہاں چلا جائے گا. وہ تو چلا جائے گا لیکن آپ بھی کہیں چلے جائیں گے. تو یہاں وہ جگہیں ادب و احترام والی، ایک تو کعبے کے تقدس کا بھی خیال نہیں ہوتا، اس میں شور شرابہ، لڑائی جھگڑے. حالانکہ بطور خاص کو لڑائی کے اندر بار بار حدیث میں اور قرآن میں کہ حج میں لڑائی نہ ہو، حج میں جھگڑا نہ ہو. حج میں کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں آدمی گویا کہ بے صبرہ ہو جاتا ہے، جہاں اس کا صبر بھی جواب دے جاتا ہے، برداشت بھی جواب دیتی ہے، لیکن پھر بھی برداشت کرنا ہے، پھر بھی اس کا صبر سے امتحان بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی بالکل امتحان بھی. تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. موضوع کافی وسیع ہے لیکن وقت بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. وہ شاعر کہتا ہے نا، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے پیسے خرچ کرنے کے باوجود، بہت بڑی قربانی دینے کے باوجود، اپنے بچوں گھر بار کو سب کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر حج کے لیے گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ، اپنے وقت عطا فرمایا. اللہ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.